11 نومبر یعنی مولانا ابوالکلام آزاد کی پیدائش کا دن۔ آج کی گفتگو میں مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے جڑی کچھ اہم باتوں کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے کریں گے اور ان سوالات کو بھی حل کرنے کی کوشش کریں گے جس کے مطابق کسی کے نزدیک مولانا آزاد کا تعارف کانگریس کے پوسٹر بوائے سے ہے، تو کسی کے نزدیک مولانا آزاد کو مسلم نیتا کے طور پر گردانا جاتا ہے، تو کسی نے مولانا آزاد کو اسلامی مفکر محقق بلکہ کئی دماغوں کا ایک انسان کہا ہے۔ میں ہوں کاشف حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ملت ٹائمز۔ سب سے پہلے ہم مولانا کی زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں، پھر اپنے موضوع کی طرف آئیں گے۔ مولانا ابوالکلام آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم تھے۔ مولانا بیک وقت عمدہ انشا پرداز تھے، جادو بیاں خطیب تھے، بے مثال صحافی اور ایک بہترین مفسر قرآن تھے۔ ان کی شخصیت کے بہت سے پہلو ہیں۔ اگر وہ مجاہد آزادی تھے تو ایک عالم دین بھی تھے۔ انہیں قرآن، فقہ، علم الکلام، علم حدیث پر غیر معمولی قدرت حاصل تھا۔ ایک عظیم خطیب، زبردست صحافی، عالی مرتبہ مجتہد، عظیم دانشور، بلند پایہ مفکر، فلسفی اور جنگ آزادی کے عظیم قومی رہنما تھے مولانا ابوالکلام آزاد۔ مولانا آزاد اور گاندھی کا بیک گراؤنڈ خالصتاً مذہبی تھا۔ مولانا آزاد کی صبح تلاوت قرآن سے ہوتی تھی اور گاندھی کی صبح بھجن کیرتن سنتے ہوتی تھی۔ آزاد اور گاندھی اپنے مذہب اور مذہبی آئیڈینٹی کا اعلان بھی برملا کرتے تھے، لیکن ان دونوں کے بھارت نرمان اور راشٹرواد میں مذہب کا استعمال سمپردایکتا کو بڑھاوا دینے، ذہنوں کی لوٹ اور ہندوستان میں مسلمان اور ہندو الگ قومیت کے ہیں یہ نہیں تھا۔ وہ دونوں ہندو مسلم ایکتا کے علمبردار تھے۔ اس کے برخلاف جناح اور ساورکر کا بیک گراؤنڈ مذہبی نہیں تھا۔ دونوں ولایت سے پڑھ کر آئے تھے اور انگریزی زبان فراٹے سے بولتے تھے۔ مذہب ان کی زندگی میں کہیں بھی نہیں تھا۔ بعض محقق نے تو یہاں تک کہا ہے کہ عملاً یہ دونوں مذہب بیزار تھے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان دونوں نے مذہب کا استعمال کیا اور بھارت کی ایکتا اور اکھنڈتا کو تاراج کیا۔ سالوں تک بٹوارے کا غم ہندوستانی مسلمان سمیت پاکستانی غیر مسلموں نے سہا، خون بہتا رہا، خون کی ارزانی ہوئی، اور اس پیریڈ کو جب ہم درد دل کے ساتھ محسوس کرتے ہیں تو اس سے ابھرنا اس پیریڈ سے مشکل ہو جاتا ہے، اور اسی سمپردایکتا اور ہندوتو کا زہر آج بھی پھیل رہا ہے۔ ساورکر کی وچار دھارا کو ماننے والے گوڈسے وادی اب ہندوستان کے سیاہ و سفید کے مالک بن گئے ہیں۔ ادھر پاکستان کی بھی حالت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ جس نام اور آئیڈینٹی کے لیے پاکستان کا وجود ہوا وہ اپنے نام سے آج تک انصاف نہیں کر سکا، اور آج کی دنیا میں پاکستان گرے لسٹ میں شامل ہے، بلکہ ممکن ہے کہ وہ بلیک لسٹ بھی ہو جائے۔ ہندوستان پاکستان کا بٹوارا ہو چکا تھا۔ ہندوستان کے مسلمانوں پر عجیب سی اداسی اور مایوسی کی کیفیت طاری ہو رہی تھی۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب تقسیم کے بعد ہندوستان کے مسلمانوں کا مستقبل کیا ہوگا۔ انہیں اس پریشانی اور الجھن سے نجات کیوں کر ملے گی؟ ایک ہندو ہندوستان اور پاکستان جو مسلمان کے نام پر بنا تھا، یہ پورا بیک گراؤنڈ ان کے سامنے تھا۔ 24 اکتوبر 1947 کو عید الاضحیٰ کے موقع پر مسلمانوں کی سراسیمگی اور پریشانیوں کو دیکھ کر مولانا آزاد نے جامع مسجد دہلی کے سامنے مسلمانوں کے ایک بڑے اجتماع کو خطاب کرتے ہوئے جو یادگار اور تاریخ ساز تقریر کی، وہ آج کے ہندوستان کے سیاسی حالات کے تناظر میں بھی بہت ریلیونٹ ہیں اور اہمیت کی حامل ہیں۔ اس کا بہت ریلیونس ہے۔ مولانا کی تقریر کا کچھ حصہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ مولانا نے کہا کہ تم دیکھ رہے ہو جن سہاروں پر تم کو بھروسہ تھا وہ تمہیں لاوارث سمجھ کر تقدیر کے حوالے کر گئے ہیں۔ وہ تقدیر جو تمہاری دماغی لغت میں مشیت کی منشا سے مختلف مفہوم رکھتی ہے، یعنی تمہارے نزدیک فقدان ہمت کا نام تقدیر ہے۔ یہ فرار کی زندگی جو تم نے ہجرت کے مقدس نام پر اختیار کی ہے اس پر غور کرو، تمہیں محسوس ہوگا کہ یہ غلط ہے۔ اپنے دلوں کو مضبوط بناؤ اور اپنے دماغ کو سوچنے کی عادت ڈالو، اور پھر دیکھو کہ تمہارے یہ فیصلے کتنے عاجلانہ ہیں۔
یا پاکستانی مسلمانوں کو مخاطب جو لوگ ہجرت کر کے گئے ان کو مولانا آزاد کی تقریر کا یہ حصہ تھا۔ اب مولانا آزاد کے آخر کی تقریر دیکھیں۔ مسجد کے مینارے تم سے جھک کر سوال کرتے ہیں، تم اپنی تاریخ کے صفحات کو کہاں تم نے گم کر دیا؟ ابھی کل کی بات ہے کہ یہ جمنا کے کنارے تمہارے قافلوں نے یہاں وضو کیا تھا، اور آج تم ہو کہ یہاں رہتے ہوئے خوف تم کو محسوس ہوتا ہے، حالانکہ دہلی تمہارے خون کی سینچی ہوئی ہے۔ تم اندھیرے سے کانپتے ہو، کیا یاد نہیں رہا کہ تمہارا وجود ایک اجالا تھا؟ یہ بادلوں کے پانی کی تم بھیگ جانے کے خدشے سے اپنے پائچے چڑھا لیتے ہو۔ وہ تمہارے ہی اسلاف تھے جو سمندروں میں اتر گئے اور پہاڑوں کی چھاتیوں کو رون ڈالا۔ بجلیاں آئیں تو ان پر مسکرائے، بادل گرجے تو ان کا قہقہوں سے جواب دیا، سرسر اٹھی تو رخ پھیر دیا، آندھیاں آئیں تو ان سے کہا کہ تمہارا راستہ یہ نہیں ہے۔ یہ ایمان کی جاکنی ہے کہ شہنشاہوں کے گریبانوں سے کھیلنے والے آج خود اپنے ہی اور خود سے انہیں اس درجے غافل ہو گئے ہیں جیسے ان پر کبھی ایمان نہیں تھا۔ واپس ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ 14 برس کی عمر میں ان کی تحریر اخبارات اور رسالوں میں شائع ہونا شروع ہو گئی۔ 25 سال کی عمر میں سن 1912 میں وہ ایک سیاسی رسالے الہلال کے ایڈیٹر بن گئے۔ سن 1920 کے لگ بھگ وہ عملی سیاست کے میدان میں داخل ہو گئے تھے اور 33 سال کی عمر میں تحریک خلافت، تحریک ترک موالات اور عدم تعاون کے روح رواں بن گئے۔ مسلمانوں میں ان کا درجہ اتنا بڑھا کہ امام الہند کہا جانے لگا، جبکہ سیاسی میدان میں ان کے مقام کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 1923 میں جب ان کی عمر محض 35 برس کی تھی وہ انڈین نیشنل کانگریس کے صدر منتخب کر لیے گئے تھے۔ سن 1940 میں ایک مرتبہ پھر وہ انڈین نیشنل کانگریس کے صدر منتخب ہوئے اور 1946 تک اس عہدے پر فائز رہے۔ انہوں نے متعدد مرتبہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، تاہم اس دوران وہ عملی کاموں سے غافل بالکل نہیں رہے اور مسلسل کتابیں تحریر کرتے رہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے بے حد شکریہ۔ ملت ٹائمز کی خبریں پڑھنے، سننے اور دیکھنے کے لیے گوگل پلے اسٹور سے ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ یہاں آپ انگلی کی کلک میں پڑھ سکتے ہیں 4 زبانوں میں نیوز: اردو، ہندی، انگریزی، بنگلہ۔ آپ ایپ پر ملت ٹائمز کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ریڈ بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک اور فالو ضرور کریں۔ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھی ملت ٹائمز کو فالو کریں۔ ملت ٹائمز کی سٹوریز حاصل کرنے کے لیے ٹیلی گرام اور واٹس ایپ پر براہ راست ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں۔ ہمارے کام سے آپ مطمئن ہیں تو اسے جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہمیں سپورٹ کریں۔ اسکرین پر دکھ رہے اور ڈسکرپشن میں دیے گئے اکاؤنٹ نمبر پر ملت ٹائمز کو اپنی رقم بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ کے علاقے کا کوئی معاملہ ہے، آپ کی مسائل کو میڈیا میں جگہ نہیں دی جا رہی ہے تو ہمیں ای میل کریں یا واٹس ایپ پر میسج کریں، ہم اٹھائیں گے آپ کی آواز۔ ملت ٹائمز مطلب مظلوموں کی آواز، نفرت کے خلاف جنگ، فرضی خبروں سے نجات۔ www.millet